السلام علیکم۔ آج کا میری لیکچر ہے کلاس 6 کے لیے اردو کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحت اور صفائی۔ آج ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے۔ کویسچن آنسر ہم نے اس کے کر لیے تھے، آج ہم صرف اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اوکے، ایکسرسائز ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا جو ہے مفہوم واضح ہو جائے، جیسے کہ آگاہ ہے خبردار کرنا، آگاہ کا ہے خبردار۔ استاد نے طلباء کو گندگی کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ بھلائی نیکی، ہمیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ فضا ہوا، ماحول کو صاف رکھنے سے فضا صاف رہتی ہے۔ کراہت الجھن، میلے کچیلے دانتوں سے کراہت ہوتی ہے۔ ذمہ دار فرشناس، اس کا ہے ہمیں ذمہ دار شہری کی طرح ملک کی خدمت کرنی چاہیے۔ آگے ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متوازن کا ہے غیر متوازن۔ بہترین کا ہے ناقص۔ صحت بیماری۔ خطرناک مفید۔ میلے کچیلے صاف ستھرے۔ یہ ہے ان کے متضاد۔ سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یہ ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ہمارا ایم سی کیوز ہے، صفائی کس کا حصہ ہے؟ زندگی کا، ایمان کا، دین کا یا مذہب کا؟ صفائی کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحت مند انسان میں، ایک صحت مند جسم میں، ایک صحت مند فرد میں، ایک صحت مند بندے میں۔ رائٹ آپشن از ایک صحت مند جسم میں۔ کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ اچھی، خوش ذائقہ، صاف یا متوازن؟ رائٹ آپشن از متوازن۔ دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ، منجن یا مسواک؟ رائٹ آپشن از مسواک۔ روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ میل، تھکاوٹ، جراثیم یا پسینہ؟ رائٹ آپشن از میل۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ یہ ہے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو خوش خط اپنی کاپی پر لکھیں اور اسے زبانی یاد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے زبانی اس کو خوش خط کر کے لکھنا ہے اور زبانی اس کو جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اگلا اس کا کویسچن ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ درست، سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ غلط، صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ غلط، کھانا زیادہ کھانے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ درست، درست۔ درج ذیل کے معنی لکھیں۔ ٹھیک ہے، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، ضائع کرنا، برباد کرنا یا بیکار کرنا، بھلائی، بہتری یا خیر خواہی، کراہت، ناپسندیدگی یا نفرت، تاکید کرنا، زور دے کر کہنا یا زور دینا۔ ٹھیک ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ اس طرح سے آپ نے یہ اس کا اعراب والا کویسچن کرنا ہے۔ یہ ادھر سے بھی آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہو اور آپ کے نوٹس پر بھی یہ کویسچن میں نے سولو کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پانی کو ہم وضو سے ملائیں گے، متوازن کو ہم خوراک سے ملائیں گے، کچی کو ہم سبزیاں سے ملائیں گے، مسواک کو ہم مسواک سنت، خطرناک جو ہیں وہ جراثیم، خطرناک کو ہم جراثیم سے میچ کریں گے۔ آگے ہے متشابہ الفاظ، ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب، املا اور معنی میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ متشابہ الفاظ کی جو ہیں وہ درج ذیل صورتیں ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا املا یکساں ہو مگر اعراب میں فرق ہو، جیسے گل، کل، کل، دیر، گل، گل، ہل،
حل. ایسے الفاظ جن کے افاد ایک سی ہو مگر ان کے املا میں فرق ہو، جیسے حامی حامی، طاق طاق، روزہ روزہ. یہ روزہ جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، روزہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک. آم معمولی، آم مینگو، آم جو ہم کھاتے ہیں. حال حال، یہ اس طرح سے ان کی ورڈنگ سننے میں، بولنے میں جو ان کی آواز تو ایک سی ہے مگر جن کی املا مختلف ہے اور ان کے معنی بھی مختلف ہیں. اس طرح سے یہ آپ کا کویسچن ہے بیٹے. یہ آج آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی. آپ نے بہت اچھے سے لرن کرنی ہے. اللہ حافظ.